انہوں نے سیدھا کہا ابھی کچھ روز پہلے ایسے مہمان یہاں ٹھہرے تھے، وہ ہمارے پکھے اتار کے چلے گئے، ہم نہیں ٹھہرنے دیتے۔ مولانا غلام رسول راجے کی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ کیا تم وہی ہو جو مجھے ہر روز دعا کے لیے خط لکھتے ہو؟ ان کی صفات ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، وہ سب صحابہ سے ملتے ہیں۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ایک ایسے سعادت مند بیٹے کے زمانہ طالب علمی سے متعلق ہے جسے اس کی ضعیف والدہ نے حصول علم کی خاطر روانہ کرنے سے پہلے کہا کہ پتہ نہیں اب ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس لڑکے نے جس عظیم درسگاہ کے لیے رخت سفر باندھا وہ کوئی عام ادارہ نہیں بلکہ جامعہ احمدیہ ربوہ تھا، جس کے فارغ التحصیل علماء کرام نے اکناف عالم میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند کیا۔ اس درسگاہ نے ایسے جلیل القدر وجود بھی پیدا کیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے قابل رشک قربانیاں پیش کیں۔ ربوہ پہنچ کر مولانا غلام رسول راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوڑھی والدہ کی صحت سے متعلق دعا کی درخواست کی، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور بتایا کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ ششماہی امتحان کے رزلٹ کارڈ پر پرنسپل جامعہ احمدیہ سید میر داؤد احمد صاحب نے لکھا، سنجیدہ ہے، تعلیم کا شوق ہے، امید ہے اچھے مبلغ بنیں گے۔ اس عظیم استاد کی اس ہونہار لڑکے سے متعلق کہی ہوئی بات حرف بحرف پوری ہوئی، اور کنری سندھ کا یہ نوجوان اپنے اساتذہ کرام کی توقعات اور تمناؤں پر پورا اترتے ہوئے اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا رہا۔ یہ نوجوان مولانا حیدر علی ظفر صاحب ہیں، جنہوں نے لمبے عرصے تک جماعت احمدیہ جرمنی کے مبلغ انچارج کے طور پر خدمات بجا لائیں۔ آئیں مولانا صاحب کی جامعہ احمدیہ کے پاکیزہ ماحول اور نیک اساتذہ کرام سے متعلق بصیرت افروز گفتگو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القلم کے لیے آج یہ دوسری پوڈ کاسٹ ہے۔ جب میں نے پہلا انٹرویو دیا تھا تو اس میں جو سننے والوں نے بعض نے تبصرے کیے، بعض نے سوالات بھی کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں۔ غالباً ان کا یہی مقصد تھا کہ جامعہ احمدیہ میں کون سے اساتذہ تھے، کیونکہ میں نے اپنے اس انٹرویو میں ہائی اسکول کے ایک استاد کا ذکر کیا تھا۔ تو جامعہ احمدیہ میں اساتذہ کا ذکر کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جامعہ احمدیہ میں داخلہ کب ہوا، اور پھر کچھ اس بارے میں تفصیل سے بات کی جائے۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بچپن میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکا تھا۔ ناصر آباد میں تھے، پھر کنری آ گئے، باقاعدہ یسرنا القرآن سے شروع کر کے قرآن مجید پڑھا ہو تو ایسا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ یہ نہیں کہ اس چیز کا احساس نہیں تھا، یہ شوق نہیں تھا، میں نے کوشش بھی کی،
لیکن جن سے بھی پڑھنے لگا اور یہ نسبتاً بڑی عمر میں تھا، بڑی عمر سے مراد ہے 7ویں 8ویں میں تھا، تو ان کا یہی خیال تھا کہ اس کو کچھ صورتیں شروع کروا دیں، صورتیں حفظ کروا دیں۔ تو کسی نے صورت آخری پارہ سے شروع کروا دیا، تو وہ 1-2 صورتیں پڑھ لی، لیکن قرآن مجید اس طرح نہیں پڑھنا آتا۔ باقاعدہ سے اب بھی جو بھی پڑھنا چاہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، تو وہ ترتیل القرآن قاعدہ لیں، یسرنا القرآن قاعدہ لیں اور باقاعدہ استاد سے پڑھیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ سیلف اسٹڈی کی کتاب ہے۔ تو بہرحال جب میں کوئی 10ویں جماعت میں تھا، اس وقت حسن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں احمدیہ کاٹن فیکٹری تھی کنری میں، اس میں ایک ٹیکنیکل مینیجر تھے میاں محمد اکبر اقبال صاحب۔ انہوں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک قاری صاحب کو کنری میں بلایا، یعنی اپنے طور پر انہوں نے ان کو وہ لائے تھے، اور وہ قاری صاحب تھے حافظ قاری فتح محمد صاحب۔ تو ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا انتظام تو محترم اقبال صاحب نے ہی کیا تھا، لیکن پڑھنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی اجازت تھی یا موقع ملتا۔ تو میں نے بہرحال پھر ان سے قرآن مجید پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، احسان ہے کہ جامعہ میں آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے میں نے صحت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ تو سپٹمبر 1962 میں جامعہ میں داخلہ کے لیے انہوں نے بلایا تھا۔ تو جس روز ہم نے، میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، مکرم مبارک احمد بھٹی صاحب، تو ہم نے روانہ ہونا تھا دوپہر کے وقت ریل گاڑی پر کنری سے۔ تو عزیز و اقارب چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میری والدہ کچھ بیمار رہتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ بہت دور جا رہے ہیں، میرا پتہ نہیں، آپ نے مجھے کب دیکھنا ہے۔ سیف علی جو کہ میرا بڑا بھائی تھا، وہ حیدرآباد میں رہتا تھا، جو کہ کنری سے کوئی 100 میل کا فاصلے پر ہوگا، تو وہ آ جائے گا۔ بہرحال یہ بڑی فکر والی بات تھی، لیکن دعائیں کرتے ہوئے روا پہنچا اور جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا۔ اس سے پہلے وکالت دیوان میں انٹرویو ہوتا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد ہی بہرحال دوستوں نے بتایا کہ مولانا اولا مرشور راجے کی صاحب جو ہیں وہ ایک بزرگ ہیں۔ بعض اور بزرگوں کا بھی ذکر کیا، اور حافظ مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری صاحب۔ تو بہرحال میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک دن دارالرحمت میں راجے کی صاحب کے پاس چلا گیا، اور میں نے جا کے جو اپنا مدعا تھا بیان کر دیا کہ میری والدہ بیمار رہتی ہے اور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اسے شفا عطا کرے۔ تو مولانا غلام رسول راجے کی صاحب رضی اللہ عنہ کا طریق تھا کہ وہ فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔
उस वक़्त ग़ालिबन लेटे हुए थे, वैसे साहिब फ़राज थे। उन्होंने दुआ की और कुछ देर के बाद बताया कि मैंने नूर देखा है। उनके ये अल्फाज बयान करने से मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैंने फिर जो घर ख़त लिखा उसमें अपनी वालदा को ये लिख दिया कि मौलाना ग़ुलाम रसूल राजी की साहब ने फरमाया है कि मैंने नूर देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि खुदा ताला आपको शिफा अता करेगा। अब देखें खुदा ताला ने कितना फ़ज़ल किया। यह 1962 की बात है और 1977 में फिर उनकी वफ़ात हुई है। गोया कि उसके बाद वो 15 साल ज़िंदा रही, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो अपनी जगह पूरी हुई। वफ़ात के वक्त ग़ालिबन इतने हिस्से का पहले भी ज़िक्र हो चुका है कि मैं जर्मनी में था और मैं वहाँ नहीं जा सकता था, तो उनका चेहरा उस लिहाज से नहीं देखा। वफ़ात के बाद जो ही काम होता है कि और बाकी मेरे भाई जो थे बड़े उधर ही थे, वो उनको फिर वालिद साहब भी थे, उनको तदफीन के लिए रब्वा ले गए। ये कबूलियत दुआ का बड़ा मौज़ा है, निशान है। उसके बाद जब हम जामिया में दाखिल हुए हैं, स्पेशल मैट्रिक क्लास होती थी और ग़ालिबन बाद में उसी का नाम मुमादा रख दिया गया। उस वक़्त स्पेशल मैट्रिक कहते थे उसको। उसमें दाखिल हुए। उसका 6 महीने का जब इम्तिहान हुआ और रिज़ल्ट आया तो उस वक्त जो हमारे प्रिंसिपल थे सैयद मीर दाऊद अहमद साहिब, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए, उन्होंने जो रिज़ल्ट कार्ड भेजा जो कि आज तक मेरे पास महफूज है, उसमें लिखा कि संजीदा है, तालीम का शौक़ है, उम्मीद है अच्छा मुबल्लिग बनेंगे। अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे असातिज़ा ने तो ये तवक्को की थी, ये तमन्ना की थी, और ये तो पहले साल की बात है। उसके बाद मैं उसी साल समेत 8 साल वहाँ पर रहा और बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से वो ख़याल रखते रहे, पढ़ाते रहे। अमलन जो उनकी तदरीस होती थी मीर दाऊद अहमद साहब की, वो राबिया में जाके शुरू होती थी। जब हदीस का मज़मून पहले शुरू हो जाता था, लेकिन राबिया में फिर हदीस वो पढ़ाया करते थे। मैंने ज़िक्र किया है कि वो पहला रिज़ल्ट कार्ड जो 6 महीने के इम्तिहान के बाद था, उस पर नाज़मुल इम्तिहानात के तौर पर मौलाना फ़ज़ल अली साहब अनवरी के दस्तखत हैं, जो कि जर्मनी के मुबल्लिग अमीर और मुबल्लिग इंचार्ज भी रहे हैं। और जब 1974 में मैं यहाँ पर आया था तो वही यहाँ पर अमीर और मुबल्लिग इंचार्ज थे। उसी साल जब पहले साल ही रिज़ल्ट निकला इस क्लास का, तो उसमें मैं अव्वल था। तो इससे फिर बड़ी इनकरेजमेंट हुई आइंदा पढ़ाई के लिहाज से। तो जितने साल मैं वहाँ पर रहा, किसी साल अव्वल और किसी साल दोम, ये मुझे याद पड़ता है कि हर साल ही अव्वल नहीं, लेकिन कई साल मैं अव्वल रहा। एक दफ़ा मुझे याद है कि मुकर्रम मलिक मंसूर अहमद साहब उमर, जो कि जिन्होंने मेरे साथ जर्मन ज़ुबान भी सीखी थी, जो कि जर्मनी में बतौर पहले मुबल्लिग भी
اور بعد میں کچھ عرصہ بطور مبلغ انچارج بھی رہے ہیں. وہ میرے کلاس فیلو تھے تو کئی دفعہ وہ بھی دوم آئے. اساتذہ جو ہے وہ تو کئی اساتذہ تھے. شروع میں ہمیں مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب نے پڑھایا. اسی طرح قرآن مجید پڑھانے کے لیے حکیم محمد اسلم فاروقی صاحب آتے تھے. اور پھر سید سمیع اللہ صاحب بھی انگریزی کے استاد تھے اور ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ بھی تھے. ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ میں ملک مبارک احمد صاحب بھی تھے. مولانا محمد احمد صاحب جلیل بھی پڑھاتے رہے. مولانا محمد احمد ثاقب صاحب نے بھی پڑھایا. مولانا غلام باری صاحب بھی کلام کے استاد ہوتے تھے. مولانا ملک سیف الرحمن صاحب جو اس وقت مفتی سلسلہ عالی احمدیہ تھے وہ ہمیں فقہ پڑھاتے تھے. ملک مبارک احمد صاحب تھے جن کا میں نے بطور ہاسٹل میں ذکر کیا ہے. وہ ٹیوٹر کے طور پر تھے لیکن صرف و نحو کے وہی استاد تھے. اسی طرح بعض مبلغین بھی جب کبھی کبھی وہ بھی آ جاتے تھے جامعہ میں یا ان کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی تو وہ بھی پڑھانے کے لیے آ جاتے تھے. اسی طرح مکرم مولانا نسیم سیفی صاحب، نور محمد نسیم سیفی صاحب، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. تو ان مبلغین سے جو فیلڈ میں پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم پھر گروپ میں بات کرتے تھے. مولانا محمد احمد جلیل صاحب بھی ہمارے استاد رہے ہیں. اسی طرح نور الحق تنویر صاحب جو کہ عربی کے استاد تھے اور ناظم الامتحانات بھی وہ رہے ہیں. انہوں نے بطور ناظم الامتحانات جب ثالثہ کا نتیجہ بھجوایا، سالانہ امتحان جو تھا وہ کوئی مئی جون میں بڑی چھٹیوں سے پہلے ہوتا تھا اور ششمائی تو دسمبر یا جنوری میں ہو جاتا تھا. تو عموماً اس کا رزلٹ اخبار میں شائع ہوتا تھا. وہ اخباریں بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں آج تک. ہماری کلاس جو شروع میں اسپیشل میٹرک تھی بعد میں یہ بڑی ہو گئی کیونکہ جو فصل اول، دوم، سوم، چہارم یا پنجم یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، جو میٹرک پاس طلبہ نہیں ہوتے تھے ان کو ان میں داخل کیا جاتا تھا. تو وہ بھی پھر آ کے فصل چہارم کے بعد ہمارے ساتھ ہو گئے. انہوں نے تو فصل پنجم میں آنا تھا تو ہماری فصل کا نام بھی فصل پنجم تھا. تو موادا کے بعد ڈائریکٹ میں اولا میں نہیں آیا بلکہ یہ ہم پنجم میں آئے. تو پھر طالب علموں کی تعداد کافی ہو گئی. بلکہ میں یہاں ہی بتا دوں کہ آخر میں جب میں نے جامعہ احمدیہ پاس کیا 1970 میں، اس وقت بھی ہم 17 مبلغ تھے. تو یہ بہت بڑی تعداد تھی. اس سے پہلے جو کلاس فارغ ہوئی تھی اس میں 10 تھے اور اس سے جو پہلے کلاسیں پاس ہوئیں ہمارے سامنے تو کسی میں 5 کسی میں 6 اس طرح تھے. رزلٹ کی بات میں کر رہا تھا تو ایک دفعہ ناظم الامتحانات نور الحق تنویر صاحب، مولانا نور الحق تنویر صاحب نے رزلٹ بھیجا. وہ تحریراً بھی چلا جاتا تھا. تحریراً اس طرح کے والدین کے لیے وہ علیحدہ خط لکھتے تھے ان کو اطلاع دینے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے. تو اس میں انہوں نے میرے پاس وہ خط ایک موجود ہے اور وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں وہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ انتہائی مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ امسال درجہ ثالثہ کے سالانہ
امتحان میں عزیز حیدر علی ظفر 960/1550 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے اور اپنی کلاس میں اول آئے۔ خدا تعالیٰ ان کی اس کامیابی کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور اسے آئندہ کامیابیوں کا پیش خیمہ بنائے اور سلسلہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ فارسی کے ایک استاد تھے مکرم مولانا عبدالخالق صاحب، جو کہ ایک لمبا عرصہ ایران میں رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں فارسی پڑھائی تھی۔ صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب بھی ہمیں پڑھاتے رہے ہیں، وہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ ثالثہ میں جا کر یہ مضمون شروع ہوتا تھا، قرآن مجید کی تفسیر، خاص طور پر مجھے یاد ہے عربی میں تفسیر بیضاوی وہ پڑھایا کرتے۔ جامعہ احمدیہ میں یہ ایک لمبا کورس ہے 8 سال کا، اس میں میں نے آپ کے سامنے گروپوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بنائے جاتے ہیں۔ علمی مقابلے جب ہوتے تھے تو ان گروپوں کے مابین ہوتے تھے، کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے تھے تو پھر ان گروپوں کے مابین ہوتے تھے۔ ویسے ہر روز کھیل کے لیے جانا ضروری ہوتا تھا، اور اس کے لیے مکرم عبدالرزاق صاحب PTI ان کو کہتے تھے، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر، وہی اس سارے عرصے میں رہے ہیں۔ ویسے کبھی کبھی اپنی وہ مدد کے لیے حضور کے باڈی گارڈ میں سے بھی کسی کو بلا لیتے تھے، خاص طور پر صبح کے وقت ڈرل کروانے کے لیے عبدالسلام صاحب بھی آتے رہے ہیں، اور اسی طرح ایک استاد زبیر صاحب بھی آتے رہے، جن کے بیٹے کا نام تو مجھے یاد ہے، جو ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین ہیں یہاں پر، اطہر زبیر صاحب، لیکن والد کا نام ان کا بھول گیا ہے پورا، یعنی یاد نہیں۔ تو وہ بڑی سخت ٹریننگ کرواتے تھے، وہ فوجی تھے، فوج میں سے ریٹائر ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ جامعہ احمدیہ کے سامنے جو محلہ ہے باب الواب، وہاں پر پہاڑی تھی اس وقت، تو بہت بڑی تھی، اب اگر جا کے دیکھیں تو وہ بہت کم ہو چکی ہے، اور وہاں تو ایک درہ ہی نظر آتا تھا، باقی پہاڑی تھی ادھر بھی ادھر بھی، لیکن اب وہ صورتحال نہیں۔ تو یہاں پہاڑی جو نیچے کو آتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہاں پر لے کے جاتے تھے اندھیرے میں رات کے وقت، اور کرالنگ سکھاتے تھے وہ، تو ان کی ٹریننگ بڑی مشقت والی ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسے استاد ہیں جو کہ جب میں جرمنی میں آیا تو وہ بھی یہاں تھے، ڈارمسٹاٹ میں رہتے تھے، وہ بڑے پیار اور محبت سے ملتے رہے، بلاتے رہے، اور میں بھی ان کے پاس جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جامعہ احمدیہ کا جو ٹائم ہے، یہ کوئی 8 سال کا ایسے تو نہیں گزر گیا۔ تعلیمی ایکٹیویٹیز کے علاوہ پھر ہم نے مجلس خدامت احمدیہ کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہاسٹل میں زعیم کے طور پر بھی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور پھر جو محتم مقامی ہے یا مجلس مقامی آپ کہہ لیں، اس سے بھی دخل، اس کے ساتھ بھی رابطہ شروع میں ہی ہو گیا تھا۔ 1964 کا تو میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ یہاں جامعہ احمدیہ کے ساتھ ہی تعلیم الاسلام ہائی اسکول تھا،
اور اس ہائی اسکول کا جو حال تھا اس میں یہ کلاس ہوتی تھی جو وہاں پر مشہور ہے کہ میٹرک کے بعد طلباء کی تربیتی کلاس ہوتی ہے 15 روزہ، اس میں میری ڈیوٹی لگ گئی اور وہاں پر جا کے دیکھنا جو طلباء آئے ہوئے تھے۔ اس سال تو کوئی پڑھانے والی بات نہیں تھی، لیکن طلباء کو نمازوں کے لیے بھجوانا اور کلاسوں کے لیے تیار کرنا، تو اس قسم کی کچھ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ بعد میں جب یہ کلاس ایوان محمود میں ہوتی رہی ہے تو پھر مجھے پڑھانے کا بھی موقع ملا، یعنی جامعہ کی جو سینئر کلاسز ہوتی ہیں اس کے بعد طلباء کو بھی وہ موقع دیتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک مبلغ نے یہاں ذکر کیا کہ میں نے بھی اس تربیتی کلاس میں آپ سے پڑھا ہوا ہے۔ ایک طالب علم کا میں ذکر کرتا ہوں، وہ جامعہ احمدیہ میں تو نہیں آئے لیکن ایک مخلص احمدی ہیں اور اس وقت کیلگری کینیڈا میں ہیں، عبدالباری احمدی صاحب۔ ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی تربیتی کلاس جس کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں ہم پڑھانے کے لیے جاتے تھے، تو پھر اس کے جب امتحانات ہوتے تھے، پھر اس کی اسناد تقسیم ہوتی تھی، تو اس میں بھی پھر ہم اساتذہ جو تھے وہی ہوتے تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ طلباء کو جو پوزیشنیں جنہوں نے لی ان کو انعامات دے رہے تھے۔ تو یہی عبدالباری احمدی صاحب نے کئی پوزیشنیں لیں اور کئی انعامات لیے۔ تو ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا تم وہی ہو جو مجھے ہر روز دعا کے لیے خط لکھتے ہو؟ بس یہ خلیفۃ المسیح کا فرمانا تھا۔ تو اس بات نے میرے دل میں جگہ بنا لی کہ کتنی اہمیت ہے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں خط لکھنے کی، اور پھر کتنی برکتیں ہیں خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے کس طرح کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ جو باتیں میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے بعض باتوں کا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور من آنم کے من دانم وہ 1000 کی تعداد میں نے چھپوائی تھی، اور میں نے وہ تقسیم کر دی خود ہی، کسی بک شاپ میں، یہاں پر بک شاپ میں نہیں رکھوائی، نہ اس کی وہ قیمت لگائی۔ مجلس شورا کے موقع پر، اجتماع کے موقع پر، جلسہ سالانہ کے موقع پر رکھوا دیتا تھا، اور اعلان بھی کروا دیتا تھا بھی کتاب ہے، جن دوستوں نے لینی ہے لے لیں۔ تو اب وہ ختم ہو چکی ہیں، 1-2 کتابیں صرف پڑھی ہوئی ہیں، اور باقی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ جہاں پر سلسلے کی دیگر کتب نیٹ پر ہیں وہاں پر ان کو مل جانی چاہیے۔ تو دوسری کارروائیوں کا ذکر کر رہا تھا، ان میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ذکر کرنا کہ جو ہمارے استاد تھے محمد اسلم فاروقی صاحب، جو قرآن مجید پڑھاتے تھے ترجمے کے ساتھ، ان کی مجلس شورا، جو جماعت کی مجلس شورا ہے، اس میں رائے شماری پر ڈیوٹی ہوتی تھی، اس چیز کے وہ انچارج ہوتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ پھر جامعہ احمدیہ کے کچھ طلباء بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو مکرم حمید احمد خالد صاحب جو کہ بینسائم جماعت میں رہتے ہیں، جو کہ ہمارے سیکٹری تبلیغ حافظ فرید احمد خالد صاحب کے والد محترم ہیں، تو یہ MA کر کے جامعہ میں داخل ہوئے تھے، اور اسپیشل میٹرک کلاس میں کوئی 3-4 روز یہ بیٹھے ہیں، بعد میں ان کو لائبریرین بنا دیا گیا۔
تو اسلم فاروقی صاحب نے ان کو، جو کہ اس وقت طالب علم تو نہیں تھے، ان کو اور اس طرح 3-4 اور طالب علموں کو، جن میں ملک رفیق احمد صاحب بھی تھے، وہ اب وفات پا چکے ہیں، اور مجھے بھی موقع ملا، بعض اور بھی طالب علم تھے، تو کئی سال تک یہ ڈیوٹی دینے کا ہمیں موقع ملا، اور ایوان خدمت میں بھی یہ موقع ملتا رہا ہے۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں جب شورا ہوتی رہی ہے، اس میں بھی موقع ملتا رہا ہے، اور بڑے قریب بیٹھ کر اصل میں ڈیوٹی تو جو ہوتی ہے، کبھی کبھی صاحب صدر کہتے ہیں کسی رائے پر بھائی رائے شماری کرنی ہے، ہاتھ کھڑا کریں حق میں، اور جو اس کے مخالف ہیں تو اس وقت جن کی ڈیوٹی ہے ان کو کہا جاتا ہے چلو بھی اپنے اپنے بلاک میں جا کے یہ گنیں اور بتائیں۔ تو لیکن ان کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ ہوتی تھی وہ اسٹیج کے نیچے ہوتی تھی، جہاں نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹیج اونچا ہوتا ہے، تو وہاں پر کرسیاں لگائی ہوتی تھیں۔ تو اس کا مطلب بہت قریب سے پھر ہم سنتے تھے جو صاحب صدر بولتے تھے، اسی طرح نمائندگان بھی یہاں قریب ہی ایک مائک رکھا ہوتا ہے، یہاں پر آ کے بولتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کو بھی قریب سے سنتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 1964 میں مجلس شورا ہوئی، اور 64 سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء وہ صدارت کرتے رہے، اور ان کی وفات ویسے 1963 میں ہوئی ہے۔ مجھے اس شورا کا پتہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد 1964 میں جب شورا ہوئی تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے بھی کون صدر بنتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون ملک آئے یا کوئی اور وجہ تھی، تو بعض مرزا عبدالحق صاحب جو کہ صوبائی امیر تھے انہوں نے بھی صدارت کی تھی، اسی طرح بعض اور لوگوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ یہ کریں یہ کریں۔ تو اس دفعہ بھی دیکھتے تھے تو محمد احمد صاحب مظہر جو کہ فیصل آباد، اس وقت فیصل آباد ہے، اس پر لائل پور کہلاتا تھا، اس ضلع کے امیر تھے، اور ان کی پیدائش تو بہت پہلے کی ہے، غالباً 1901 کی ہے۔ ان کے والد محترم جو تھے وہ صحابی تھے، اور عمر کے لحاظ سے یہ بھی بنتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کیا وجہ ہوئی انہوں نے جا کے ادھر بیعت نہیں کی، اس چیز کا ذکر نہیں ملا۔ لیکن خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جب ان کا ذکر فرمایا تو اس میں صحابی کا لفظ استعمال فرمایا، اور پھر وضاحت کی کہ بھئی اس طرح باقاعدہ واقعی صحابہ میں نہیں ہے، لیکن جو ان کی صفات ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، وہ سب صحابہ سے ملتے ہیں۔ اس مجلس شورا میں بھی مجھے شامل ہونے کا موقع ملا، اور بعد کی جو تھی خلیفۃ المسیح جب 1965 میں منتخب ہو گئے مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان کی صدارت میں جو ہوتی رہیں وہ بھی پھر میں نے اٹینڈ کی۔ بلکہ بعد میں بھی ایسا ہوا کہ جب میں جرمنی میں مبلغ تھا، یہاں سے بھی جب واپس گیا ہوں تو پھر بھی 1-2 دفعہ وہاں ڈیوٹی کا موقع ملا، اور مجلس شورا میں شامل ہونے کا بھی موقع وہاں تو اس طرح ایز اے ممبر نہیں ملا، لیکن جرمنی میں جب 1982 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں جرمنی میں مجلس شورا کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں ہم بطور ممبر تھے، اور اسی طرح اسپین میں جو مجلس شورا ہوئی تھی حضور نے کروائی تھی، اس میں بھی ہم ممبر تھے۔ اور پھر جب میں لائبیریا میں تھا 1987 میں، اسی طرح 1989 میں
تو انگلستان جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آیا، تو وہاں پر میں امیر اور مشنری انچارج تھا۔ تو اس وقت جو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں مجلس شورا ہوئی، اس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ وہ جو رائے شماری کرنے والے دن ہیں، جو ڈیوٹیاں لگتی تھی، وہ مجلس شورا اٹینڈ کرتے تھے، وہ دن یاد ہیں۔ اس سے اصل میں بہت واقفیت ایک تو بڑھتی ہے، علم بھی بڑھا لیکن واقفیت بھی بڑھتی تھی، کیونکہ مختلف اضلاع کے امراء یا نمائندگان جب آتے تھے تو آخر آدمی نام لکھواتا ہے یا نام پکارا جاتا ہے، تو وہ پھر سامنے تو مائک لگا ہوتا تھا جس پر آ کر وہ گفتگو کرتے تھے، تو پھر اس طرح ان لوگوں سے، ان بزرگوں سے واقفیت ہوئی۔ تو جامعہ احمدیہ میں ذکر کر رہا تھا خدام الاحمدیہ کا، وہ بیچ میں ہی رہ گیا اور میں نے اور باتیں شروع کر دیں، لیکن اس سلسلے کو اگر آگے شروع کیا جائے تو جب میں ثالثہ میں تھا تو اس وقت مکرم وطالب مجیب راشد صاحب امام مسجد فضل لنڈن یہ محتمم مقامی بنے، اور انہوں نے مجھے بطور محتمم تعلیم اپنی عاملہ میں لے لیا۔ لیکن اس سے پہلے میں نائب ناظم تعلیم کے طور پر بھی کام کر چکا تھا۔ اس وقت نصر اللہ خان ناصر صاحب جو تھے وہ محتمم تعلیم تھے، محتمم تعلیم نہیں، اس کو ناظم تعلیم، یعنی روا کی سطح پر جو تھا وہ ناظم ہوتا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، اور اس وقت محتمم مقامی تھے مکرم چودھری عبدالعزیز صاحب ڈوگر، وہ محتمم مقامی تھے، تو ان کے پاس لے گئے اور ان سے تعارف کروایا اور کہا کہ بھی میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس دفتر سے تو واقفیت تھی، بعد میں بطور ناظم کے بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ اور پھر جب میں درجہ شاہد میں تھا تو اس وقت بطور نائب محتمم مقامی بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ اس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا یا اس چیز کی اجازت دی۔ تو ایک سابق صدر خدام الاحمدیہ حافظ مظفر احمد صاحب، انہوں نے جب یہ پڑھا تو مجھے فون پر کہا بھائی یہ عجیب بات ہے، عموماً ایسے تو نہیں ہوتا، صدر جو ہے وہ یعنی محتمم جو ہے وہ اپنے نائب کی اجازت لیتا ہے، خلیفۃ المسیح تو مقرر نہیں کرتے اس طرح۔ میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا بات اس طرح تھی کہ اس سال مقرر ہوئے تھے مولانا سلطان محمود صاحب انور محتمم مقامی، تو وہ مربی تھے، فیلڈ میں کام کرتے تھے۔ تو جب وہ نام پیش ہوا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ بھئی یہ تو مربی ہے، انہوں نے تو دورے کرنے ہیں، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی ان کا نائب دیا جائے جو مستقل یہاں پر رہنے والا ہو۔ تو اس وقت میں درجہ شاہد کا طالب علم تھا، تو میرا نام بہرحال دیا گیا، میری منظوری آئی، اور میں نے پھر 1 سال تک بطور نائب محتمم مقامی جو ہے وہ کام کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور کئی مہینوں تک بطور قائم مقام محتمم مقامی بھی کام کرتا رہا۔ اور اب مجھے وہ عین موقع بھی یاد ہے جب اس چیز کی منظوری آئی۔ ہم دریا پر بیٹھے ہوئے تھے، دریائے چناب پر۔ ہمارے یہ جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، میں نے کہا کہ اس کے علاوہ تدریس کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان میں طلباء کو اس کے لیے لے کے جایا جاتا ہے پکنک وغیرہ کے لیے،
دریا پر بھی جاتے تھے، برج نہر پر بھی جاتے تھے، جو چتنیوٹ سے آگے ہے، ایک اسٹیشن کا نام ہے، وہاں پر چناب پر جاتے تھے دن بھر۔ اس کے قریب ہی وہ برج نہر ہے، بڑی نہر ہے، چھوٹی نہریں بھی اس سے نکلتی ہیں، بچے اس میں بھی نہا لیتے تھے۔ تو بڑے جو تھے تیراکی جو جانتے تھے وہ بڑی نہر میں نہاتے تھے۔ اس سال یہ پکنک دریا پر ہو رہی تھی اور بڑے بڑے درخت تھے، بورڈ وغیرہ تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر مکرم منیر احمد عارف صاحب گئے ہیں اور انہوں نے جا کے بتایا بھائی آپ کی منظوری بطور نائب مقامی ہوئی ہے۔ تو میں یہ تفریحی سمجھ لیں ایکٹیویٹیز کا ذکر کر رہا تھا۔ تو جامعہ احمدیہ میں ہمیں ہائیکنگ کے بھی لے کے جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں۔ اور جس سال میں گیا تھا اس کے لیے ہر سال بہرحال کچھ نہ کچھ پیسے ہم اخراجات کے لیے جمع کرواتے ہیں، طلباء کے الاؤنس سے کچھ کاٹ لیتے ہیں۔ تو سید میر محمود احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ اس کے انچارج تھے، اور مولانا نور الحق تنویر صاحب جو تھے وہ نائب تھے۔ اساتذہ کا میں نے جہاں ذکر کیا ہے، ممکن ہے وہاں پر میر محمود صاحب کا نام رہ گیا ہو۔ یہ ہمارے استاد تھے، اور رابعہ خامسہ آگے یہ پڑھاتے تھے۔ یہ رد عیسائیت آپ کہہ لیں اس چیز کے تھے۔ لیکن بہت شروع میں ایک مضمون اور بھی ہوتا تھا، منطق و فلسفہ۔ بعد میں یہ مضمون جامعہ میں نہیں رہا، تو اس کے استاد بھی میر محمود احمد صاحب تھے، اور اس وقت ایک کتاب تھی نفسیات، مبادیات، نفسیات، اس طرح کی کوئی کتاب تھی جو پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ ہائیکنگ کے لیے ہمیں کاغان کی طرف لے گئے، اور کاغان سے پھر ہم ناران بھی گئے۔ ہائیکنگ میں کچھ کلومیٹر ضرور چلانا ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ جفاکشی جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ تو اس وقت بڑا مشکل تو بہت لگتا ہے جب پیدل چل کے جانا پڑے، لیکن جو انہوں نے منزل رکھی ہوتی ہے، جیسے ایک منزل تھی، اب صحیح طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ کس اسٹیشن سے ہم وہاں اس طرف گئے تھے، تو شوگراں گئے۔ تو شوگراں جو ہے وہ بہت اچھی جگہ تھی ایک، اور انتظامات پہلے ہوتے ہیں، جو بھی یوتھ ہاسٹل وغیرہ یا جو بھی رہائشیں ہوتی ہیں، تو آدمی پھر خوش ہو جاتا ہے، وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اسی طرح اسی سفر میں جب ہم ناران گئے ہیں، تو ناران سے پھر پیدل جانا تھا سیف الملوک جھیل تک، اور پھر آگے اس طرف برف تھی۔ بہرحال جون جولائی کا مہینہ بھی ہو تو اوپر پہاڑوں میں برفیں ہوتی ہیں، سردی، برف، تو مشکل بڑی۔ لیکن جب وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے اور جب اس کو جھیل کو دیکھا تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی ہم یہاں پہنچ گئے۔ اور ایکٹیویٹیز میں جامعہ احمدیہ میں پیدل سفر تو ایک بہت بڑا ایونٹ کہہ لیں، ایک طالب علم کا جامعہ احمدیہ میں اس کی زندگی کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ 120 125 یا اس کے قریب علاقہ منتخب کرتے تھے کہاں جانا ہے، اور اس میں پھر جو ہدایات ہوتی تھیں، پیدل چلنا، کوئی لفٹ، کوئی سواری، کسی قسم کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے، سفر کینسل۔ تو اس کے لیے پیسے تھوڑے سے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ حکمت عملی سے سب کام لینا ہے۔ تو ہمیں وہاں سے روانہ کیا گیا، ایک کو روانہ کرتے تھے، کوئی 15 منٹ کے بعد
جن کا میں نے ذکر کی ہے عبدالرزاق صاحب PTI، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ روانہ کرتے تھے۔ تو لیکن اب 15 منٹ کا جو ہے فاصلہ وقت کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس سے پہلے جو طالب علم چلا ہوا ہے وہ آہستہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ پیچھے 15 منٹ چلنے والا جو پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح جب ہم پہلے چنیوٹ گئے ہیں، چنیوٹ سے پھر پنڈی بھٹیاں، وہاں پر ہم کچھ دوست اکٹھے ہو گئے، اور پنڈی بھٹیاں سے پھر آگے سکھے کی ہے، اور سکھے کی سے پھر شاہ کوٹ کی طرف جانا تھا، نہیں سانگلہ ہل پہلے آتا ہے، ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ سانگلہ ہل گئے، سانگلہ ہل سے پھر شاہ کوٹ گئے، اور اب پیدل چل چل کر ہماری حالت جو تھی وہ بڑی خستہ نظر آتی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی، کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے جو پہنے ہوئے تھے، آخر سڑک پر چلنا ہے، ٹریفک گزر رہی ہے، تو لوگ ایسے پوچھتے تھے بھی کیا ہے آپ، پہلے بھی ہم نے کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، تو آپ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے اپنا مقصد بھی نہیں بتانا ہوتا تھا، حکمت عملی سے کام لینا تھا، کوئی ایسی صورتحال نہیں بتانی تھی کہ کوئی لوگ ترس کھائیں اور ہماری مدد کریں۔ اور ویسے لوگوں کے تبصرے یہ ہوتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں اور ان کو سزا ملی ہے۔ تو لیکن ہمارے ایک دوست نے ایک جگہ یہ کہا کہ پیر نے امر لایا ہے، تو اس چیز کی وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ پیر وغیرہ نے اگر حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت میں یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو کہنے والے نے اس لیے بھی کہا کہ امر ہمیں کس نے لگایا تھا؟ سید میر داؤد احمد صاحب نے، ٹھیک ہے، سید تو تھے تو حکم بھی ان کا تھا، تو اس کو انہوں نے تعبیر اس طرح کر کے ذرا ایک مزاحیہ رنگ میں سمجھ لیں، یا عوام کے لیے سمجھنے کے لیے ان کی زبان میں یہ کہا کہ امیر نے پیر نے امر لایا ہے، تو پھر وہ لوگ بات سے مطمئن ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال شاہ کوٹ سے پھر فیصل آباد، اور اس رستے میں پھر ہمیں ہمارے پرنسپل صاحب بھی آتے تھے ایک دفعہ پتہ لینے کے لیے، تو وہ آئے اور وہ ملے، اور انہوں نے پھر خود 2 پراٹھے جو تھے کھانے کے لیے دیے۔ باقی بہرحال ہم جہاں کہیں ٹھہرتے تھے، وہ مسجد کوئی احمدیہ ہوئی، وہاں چلے گئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ویسے ہی پتہ لگ جاتا تھا، یہ روٹین کی چیزیں ہوتی تھیں۔ وہ ہر سال یہی اشتراکے نہیں ہوتا تھا، اور بھی ہوتے تھے، تو لیکن ہر سال گروپ نے جانا ہوتا تھا۔ تو فیصل آباد سے پھر رام دوالی سے پھر چنیوٹ سے پھر روا۔ اب اس وقت ہم 4 آدمی تھے، ایک اس وقت کینیڈا میں ہیں، نائب ناظر اصلاح و ارشاد رہے ہیں، مکرم محمود احمد صاحب BA/BT، اور ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب جو کہ تھوڑا عرصہ ہی ہوا انگلستان میں وفات پا گئے ہیں، اور مکرم مبارک احمد صاحب بھٹی، جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ 71 کی جنگ میں ڈیوٹی دیتے ہوئے چناب کے پل پر، تو وہاں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہم 4 آدمی تھے۔ تو محمود احمد صاحب جو BA/BT تھے، مجھ سے سینئر تھے، عمر میں بھی تعلیم میں بھی، تو مختلف کلاسوں کے یہ طالب علم تھے۔ جلال شمس صاحب میں سے آگے تھے، محمود صاحب بھی مجھ سے آگے تھے تعلیم میں،
اور اس وقت شاید بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے. تو ہم ایک مسجد میں چلے گئے، رام دوالی نمبر 1 ہے، رام دوالی نمبر 2 ہے. جب فیصل آباد کو جائیں تو وہ آوازیں دیتے ہیں، اڈا جو اب آتا ہے. تو ہم نے کسی مسجد وغیرہ میں جا کے ٹھکانہ کرنا ہوتا ہے. تو ایک مسجد میں گئے تو ہم نے کہا یہاں ٹھہرنا ہے. انہوں نے سیدھا کہا بھی کچھ روز پہلے ایسے مہمان یہاں ٹھہرے تھے، وہ ہمارے پکھے اتار کے چلے گئے، ہم نہیں ٹھہرنے دیتے. اس کے بعد پھر ہم مین روڈ پر واپس آ گئے. تو وہاں سے کچھ یہ لوگ جا رہے تھے، بھینسیں چرانے والے اپنے گاؤں کو جا رہے تھے. تو ایک آدمی باہر بھینسیں ہوتی ہیں آگے، ایک آدمی پیچھے ہوتا ہے جو. تو اس کو محمود احمد صاحب نے کہا بھئی کیا حال ہے، کیسے ہے، یہ ہے، کہاں رہتے ہو. کچھ اس سے واقفیت نکالی. واقفیت اس سے نہیں نکالے، اس کے ذریعے سے پوچھا، کیونکہ رام دوالی کا ایک شخص کچھ عرصہ پہلے وہ شادی کے لیے وہ بیٹی صاحب کا جو گاؤں ہے جو سانگلہ ہل کے قریب کا ہے، اس لمحے اس کا نام ذہن سے اتر گیا، موجودہ مفتی سلسلہ علی احمدیہ مکرم مبشر احمد کالوں صاحب اس گاؤں کے ہیں. اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ کہاں ہے، وہ جو وہاں پر احمدی نہیں تھے، کوئی اور تھے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، ان کا ڈیرا یہاں ہے، آپ نے ان کے پاس جانا ہے. انہوں نے کہا میں جانا ہے. تو ان کے ڈیرے پر لے گئے. تو وہاں پی ٹی صاحب نے بشارت کی. تو انہوں نے رات کو ہمیں اپنے ڈیرے پر ٹھہرایا. اور یہ غالباً تیسری رات تھی ہماری سفر کی کہ جب ہم نے ایک میز کرسی اس کمرے میں لگا ہوا تھا. دراصل وہ ایک طالب علم کا کمرہ تھا جو ہم کو دیا گیا، اور پراپرلی پھر وہاں ہم بیٹھے، اور رات کو روشنی بھی تھی. اور پھر دوسرے دن صبح اٹھ کے ہم وہاں سے چلے ہیں. پھر تو تھوڑا فاصلہ تھا، 14 مائل تھا ربہ کا، لیکن بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے. عصر کے وقت جا کے وہاں پہنچے تھے. تو اس طرح باہر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پیدل سفر بھی ہو گیا. پھر اس میں میں نے تو 72 گھنٹے میں سفر کیا تھا، لیکن جو پہلے نمبر پر آیا تھا وہ مکرم خلیل احمد صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب مبشر ہیں، جو کہ ایک لمبا عرصہ سیرالون میں امیر اور مشین انچارج رہے، اور بعد میں وہ کینیڈا میں بھی کچھ دیر کے لیے مشین انچارج رہے، اور آج کل وہ کینیڈا میں ہی صاحب فراش ہیں. تو انہوں نے 48 گھنٹوں میں یہ سفر کر لیا تھا. ان کو لحاظ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی. تو اس کے کراس کنٹری ریس بھی ہوتی تھی، یعنی سائیکل پر سرگودا جانا آنا. پھر اس میں آج کل بھی غالباً جامعہ احمدیہ میں ایسا ہے کہ روک دوڑ ہوتی ہے، یہ بڑی دلچسپ ہوتی تھی. اور روک دوڑ میں جب آخر میں طالب علم نکلتے تھے پانی میں سے اور بوریوں میں سے جن میں وہ رنگ لگے ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے رنگ لگے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ باہر نکلتے تھے. تو کون اس چیز کو کرتا ہے، اس میں بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں روک دوڑ کے. تو یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے. اور سالانہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، فنکشن ہوتے ہیں، وہ اس کے اختتام پر ہی ہوتا ہے. پھر سال بھر کی انعامات کھیلوں کے دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر میں اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں. اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو پھر کسی وقت ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.